درہ ہیبر سلسلہ کوہ سلیمان میں پشاور سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر قلعہ جمرود سے شروع ہوتا ہے اور تورہم پاک افغان بارڈر 56 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ برصغیر جنوبی ایشیا کے وسیع میدانوں تک رسائی کے لیے چاہے وہ نقل مکانی کی خاطر ہو یا حملے کی، اس درے نے ہمیشہ تاریخ کے نئے نئے ادوار قائم کیے ہیں۔ یہ درہ قوموں، تہذیبوں، فاتحوں اور نئے نئے مذاہب کی بقا اور فنا، عروج و زوال کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ اس درے میں سے ایک ریلوے لائن گزرتی ہے اور لنڈی خانہ پر ختم ہوتی ہے، جو پشاور سے 52 کلومیٹر دور ہے۔ تورہم تک پختہ سڑک جاتی ہے۔ ناظرین، تورہم میں سیاحوں کے لیے ایک ہوٹل بھی قائم ہے۔ اس کی لگژری کوچز درہ ہیبر تک چکر لگاتی رہتی ہیں۔ یہاں پہاڑی سلسلہ کبھی تو اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ گزرگاہ 1.5 کلومیٹر ہوتی ہے اور کبھی اتنا تنگ کہ صرف 16 میٹر رہ جاتی ہے۔ یہاں کی ریلوے لائن عجائبات میں شمار ہوتی ہے، جو مسلسل سرنگوں میں سے گزرتی ہوئی انتہائی پیچیدہ راستوں اور پلوں کو پار کرتی ہوئی سرحد افغان تک پہنچتی ہے۔ درہ ہیبر جس علاقہ میں واقع ہے، اسے ہیبر ایجنسی کہا جاتا ہے۔ یہ قبائلی علاقہ یاغستان کے نام سے مشہور ہے۔ قبائلی عوام اب تک اپنی علاقے کے قدیم روایات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے قانون اور دستور ہیں۔ ان کے تمام مقدمات اور معاملات قبائلی جرگوں میں طے کیے جاتے ہیں۔ ہیبر ایجنسی اور تیراک کے 20 مقامات ایسے ہیں جنہیں مقامی لوگوں کے سوا اب تک کوئی نہیں دیکھ پایا۔ کسی بیرونی شخص کو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے اور نہ ہی قبائلی اپنے اندرونی معاملات میں کسی کی مداخلت کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، ہیبر ایجنسی میں تقریباً 4 لاکھ افراد آباد ہیں، جن کی اکثریت آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ تاہم شنواری، ملاگوری اور شلمانی بھی اس علاقے کے باشندے ہیں۔ ان حریت پسندوں نے پورے 100 برس تک فرنگی حکمرانوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ ہیبر ایجنسی کی اصل اہمیت درہ ہیبر ہی کے باعث ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں وسط ایشیا سے آنے والے حملہ آور اسی راستے سے گزر کر ہندوستان پہنچتے رہے۔